بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 45 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حج کے مسائل کا آغاز کریں گے۔ حج ایک قدیم عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی عرب کے لوگ اور عرب سے باہر کے لوگ آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت حج میں اس زمانے کے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری رسمیں داخل کر دی تھی، لیکن حج کی عبادت کسی نہ کسی شکل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے بھی موجود تھی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کی عبادت ادا کرتے رہیں، اور نبوت ملنے کے بعد جو آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں اس میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کی عبادت ادا فرماتے تھے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاجی سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حاجی پیدل جاتے ہیں فرشتے ان سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حج کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ کے مہمان ہے، اگر وہ اللہ تعالی سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر مغفرت طلب کرے تو ان کو بخش دے۔ اسی طرح حج کی استطاعت اور قدرت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنا، اس پر وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حج چھوڑنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے 6 سال یا 8 سال کے بعد ہماری شریعت میں بھی، اسلام میں بھی حج فرض ہو گیا، اور جتنی رسمیں اور جتنی رواج کی چیزیں عرب کے لوگوں نے حج کے اندر داخل کر دی تھی ان تمام چیزوں سے حج کو پاک قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند مہینے پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہی وہ حج تھا جس میں آپ نے مسلمانوں سے رخصت لی تھی۔ اب حج کے مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا متوسط خرچہ ضرورت سے زائد موجود ہو اس کے ذمے حج فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے جن افراد کا خرچہ اس کے ذمے ہے اس کا بھی انتظام کرنا ضروری ہے۔ عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوا اور باقی سب نفل ہے، ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی والدین کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس سے وہ فرض ادا نہیں ہوگا جو بالغ ہونے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ نفل حج کا ثواب مل جائے گا۔ اب اگر مالدار ہے تو اس پر بالغ ہونے کے بعد بھی حج کرنا فرض ہے، اور جو حج بچپن میں کیا ہے وہ نفل ہے۔ جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے پھر کسی سال حج کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے، اور پھر 2-4 برس کے بعد بھی اگر حج کر لیا تو ادا تو ہو گیا لیکن تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ خواتین کا جہاں تک مسئلہ ہے تو جس طرح نصاب کا مالک ہونے کے باوجود مردوں پر حج فرض ہے، اس طرح خواتین پر بھی فرض ہے، لیکن عورت کے لیے سفر حج میں اپنے شوہر یا کسی محرم کے ساتھ
جانا ضروری ہے، بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون مکہ مکرمہ سے اتنے فاصلے پر رہتی ہو کہ اس کے گھر سے مکہ تک کا فاصلہ تقریباً 78 کلومیٹر سے بھی کم ہو، اور یہ شرعی سفر کی مسافت کہلاتی ہے، تو پھر شوہر اور محرم کے بغیر بھی اس کے لیے جانا درست ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون عدت میں ہے تو عدت کو چھوڑ کر حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر خاتون کے ساتھ کوئی ایسا محرم جا رہا ہو جو نابالغ ہو یا دین کے اعتبار سے ایسا کمزور ہو کہ کوئی شخص اس پر اطمینان اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ جانا جائز نہیں ہوگا۔ جب کسی عورت کو کوئی قابل اطمینان محرم مل جائے، جیسے والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، تو اب حج کے لیے جانے سے شوہر کا اس کو روکنا درست نہیں ہوگا۔ اگر شوہر روکے بھی تو اس کی اجازت نہ مانے اور حج کو چلی جائے۔ جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی شرعی محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو محرم خاتون کے ساتھ حج کرانے کے لیے جاتا ہے، اس کا سارا خرچہ عورت پر ہے۔ البتہ اگر محرم اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے تو اس کو اختیار ہے اور ثواب بھی ملے گا۔ اگر ساری عمر کسی عورت کو ایسا محرم نہ ملے جس کے ساتھ عورت سفر کر سکے تو حج نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن مرتے وقت یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے۔ اس صورت میں عورت کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس کے مال میں سے کسی آدمی کو حج کا خرچہ دے کر بھیجیں تاکہ وہ جا کر میت کی طرف سے حج ادا کر کے آ جائے۔ ایسا کرنے سے اس خاتون کی ذمے سے حج اتر جائے گا، اور اس حج کو جو دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس نے اتنی سستی کر دی کہ وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب جانے کے قابل نہیں رہا، تو اب اس کو حج بدل کی وصیت کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو حج بدل ہے، یہ ہم جب کسی میت کی طرف سے کراتے ہیں تو اس کے لیے وصیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مرحوم نے مرتے وقت حج بدل کی وصیت نہ کی ہو تو ورثاء کی رضامندی کے بغیر اس کے مال میں سے حج نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اور آخری مسئلہ حج کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مکہ کی آمد و رفت کے لیے تو خرچہ موجود ہے، لیکن پھر مکے سے مدینہ جانے کا خرچہ نہیں ہے، تو اس کے ذمے بھی حج فرض ہوگا۔ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینہ کا بھی خرچہ نہ آ جائے اس وقت تک حج کے لیے جانا فرض نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مکہ کے اندر جو ہے نا وہ حج کے ساری جو زیارات ہے اور جو حج کے اندر چیزیں فرض ہے یا واجب ہے ان کا تعلق مکے سے، مزدلفہ سے، مینا سے، میدان عرفات سے ہے، تو اگر ان جگہوں تک جانے کا خرچہ موجود ہے تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر گنجائش ہو تو حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہو کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی زیارت سے برکت بھی حاصل کرے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت حاصل ہوگی جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی ہے۔ اور مسجد نبوی کے حق میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حج کے کچھ مختصر مسائل ہیں۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم حج کے فرائض اور واجبات پڑھیں گے۔